دنیا میں کہیں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا؟ آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آ کے کسی شخص کو رہنے کی، کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا، کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرف، اور یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے. دے فائٹ ٹو ڈائی. وہ لڑ کس کے لیے رہے بھائی؟ بولو موت کے لیے. جو موت کے لیے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں، اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. بھائی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں، 60-70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی، اب تک کنٹرول، یہ 60 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے، چند ہزار یا چند لاکھ، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے، اس طاقت کا بھرپور استعمال، اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کے باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے. انہیں کیا مل رہا ہے ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا، اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جو جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہوں گے. فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے، اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. وہ تو 2 وجوہات ہیں. تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ 20-22 سال کی بات ہے، میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے یہ فلسطین کے حالات کیا؟ انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی 1 انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے. تو وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بھائی. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں، بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہے، باقی چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا غیر مسلم، سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہودی کے کنٹرول میں. آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے، وہ کنٹرول میں نہیں آیا. بھی اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی. ابھی کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی، اور آپ ان کے کنٹرول میں. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ. اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے، انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ 2 ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو، تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں، ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا، جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، دیگوں میں اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے، اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا، دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے. جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات، اس نے کہا نا دنیا کس کی زبان مانتی ہے؟ ڈنڈے کی. بات ٹھیک کر کے گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں، پتا ہے آپ کو؟ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا، کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے؟ گالی. شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں.
اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے؟ کلیمی کہتے ہیں ان کو. میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے, میں نے پہلے وضاحت کر دی, ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے, کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے, قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود, اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن, دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو دو کام کیے, نمبر ایک اکنامکلی مضبوط کرنا ہے, سود کے ذریعے, تجارت کے ذریعے نہیں, سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا؟ برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے, اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھائی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت